اگر آپ 2027 کے سٹارٹ ہونے سے پہلے کچھ یہ عادتوں کو اپنا لیں گے تو آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ 2027 سٹارٹ ہونے میں صرف 4 منتھس رہ گئے ہیں، تو اس کے لیے اگر آپ ان عادتوں کو اپنے اوپر اپلائی کر لیں گے، ان باتوں کو ذہن نشین کر لیں گے تو آپ 2026 میں ہی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب اور آپ کے سب کے گھر والے خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں جی۔ تو آج سنڈے کا دن تھا اور آپ کو پتہ ہے کہ پھر منڈے سے میرے سٹارٹ ہو جانا اسکول، تو اس کے لیے میرے لیے تو سیٹرڈے سنڈے جو ہے نا وہ گولڈن ڈیز ہوتے ہیں کہ اس میں اپنا سارا ورک کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے۔ ٹارگٹ ہوتا ہے کہ جو میں نے ورک پورے ویک میں سوچا ہوتا ہے نا وہ ان سیٹرڈے سنڈے کے دن میں نا میں کمپلیٹ کرتی ہوں لازمی۔ ان کاموں میں پورے ویک کے کپڑوں کو واش کرنا ہوتا ہے، پھر بعد میں آئرن کرنا، ان سب کو سمیٹنا، بچوں کے پورے ویک کے لنچ کے لیے پریپریشن وغیرہ کر لینا، اور ساتھ میں ڈیپ کلیننگ وغیرہ اگر کرنی ہے تو وہ کرنا، کیونکہ جو باقی پورا ویک ہوتا ہے نا وہ بہت زیادہ میرے لیے ہیکٹک اور بزی ہوتا ہے، تو اسی لیے پھر یہی 2 ڈیز ہوتے ہیں جن کے اندر نا میں اپنا سارا ورک کمپلیٹ کر لیتی ہوں تاکہ میرے لیے نیکسٹ ویک نا ایزی ہو جائے جی۔ تو میں آپ کو کچھ اچھی عادتوں کے بارے میں بتا رہی تھی، اس میں سے سب سے پہلی اچھی عادت یہ ہے کہ آپ ہمیشہ ٹائم پہ اٹھا کریں۔ صبح کو نا 8-9 بجے تک اٹھ جایا کریں، بے شک چھٹی والا دن ہی کیوں نہ ہو۔ اس سے یہ ہے کہ جو پورے دن کے وقت سوچے ہوتے ہیں نا وہ ایزیلی ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر 8 بجے آپ اٹھیں گے، ناشتہ وغیرہ کریں گے تو پھر آپ کے لیے ایزی ہو جائے گا۔ جو آپ نے کام پلان کیے ہوتے ہیں وہ ایزیلی آپ ان پہ عمل کر سکتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ دوپہر کے ٹائم اٹھتے ہیں 12-1 بجے، پھر ناشتہ کیا اور پھر نماز وغیرہ پڑھ لی، تو لیکن اس طرح یہ ہے کہ تھوڑی دیر بعد ہی شام ہوگی ان کا دن کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور رات پوری جاگتے رہنا، تو اس ٹائمنگ کو فالو کر کے تو نہیں نا ہم اپنی لائف کو کے کاموں کو کمپلیٹ کر سکتے۔ تو اس کے لیے یہی ہے کہ ہم صبح ٹائم پہ اٹھیں، سب سے پہلے نماز وغیرہ پڑھیں، پھر تھوڑے سے واک وغیرہ کر لیں، پھر اچھے والا ناشتہ کریں تاکہ ہمارا پورا دن جو ہے نا ہمیں وہ انرجی ملتی رہے۔ اسی طرح کوئی ہمیں موٹیویٹ وغیرہ کرے کہ ہم یہ کام کریں تو کل سے ہم کہہ دیتے ہیں کہ ایٹ ٹائم تو ہم مان جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم کل سے یہ کام کنٹینیو کریں گے، لیکن ہم اس پہ عمل نہیں کرتے ہیں نیکسٹ ڈے سے۔ اسی طرح ریلز وغیرہ اسکرول کر کے یا کوئی یوٹیوب چینل دیکھ کے تو ہم ایٹ اے ٹائم تو کہہ دیتے ہیں کہ ہم یہ کام سٹارٹ کریں گے، اپنے آپ کو موٹیویٹ کر لیتے ہیں، لیکن وہ موٹیویشن صرف تھوڑی دیر کی ہوتی ہے اور نیکسٹ ڈے ہم وہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے وہ کام سٹارٹ کرنا تھا۔ تو اس طرح تو نہیں نا ہم کامیاب ہو سکتے۔ میں آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے اپنی سٹوری سناؤں نا کہ جب میری شادی ہوئی تھی نا تو ہمارا اپنا گھر ہی تھا 2 مرلے کا نا، لیکن ہمیں تھا کہ ہم نے نا جگہ زیادہ بڑی کرنی ہے، تو اس کے لیے نا ہم نے ایک سٹیپ لیا اور وہ سیل آؤٹ کر دیا، اور اس کے بعد ہم رینٹ پہ چلے گئے، تو رینٹ پہ ہم 2-2.5 سال رہے ہیں، تو لیکن الحمدللہ ہم نے نا ہمت نہیں آ رہی کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ رینٹ پہ جا کے کہتے ہیں کہ چلو اب انویسٹ کر لیتے ہیں، اور اس طرح نا ان کے پیسے ہو جاتے ہیں، فنش ہو جاتے ہیں، اسی کو یوز کرتے رہتے ہیں، یعنی کہ ان کے مائنڈ میں ہوتا ہے کہ ہمارے پاس پیسے پڑے ہوئے ہیں، اسی کو یوز کر لیتے ہیں اور محنت نہیں کرتے کہ اس کو دوبارہ سے اپنے گھر میں جانے کی کوشش کریں نا۔ لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ نا ہمت نہیں آتے اور اپنا گول بنا کے رکھتے ہیں، اپنا موٹیو بناتے ہیں کہ ہم نے ہر صورت اپنے گھر میں جانا ہے واپس نا۔ الحمدللہ ہم نے بھی پوری محنت کی۔ جب ہم نے سیل آؤٹ کیا نا تو ہمیں بہت زیادہ لوگوں نے کہا کہ آپ نے بہت زیادہ مسٹیک کر دی ہے، آپ کو سیل نہیں کرنا چاہیے تھا، اگر ایک دفعہ سیل ہو جائے تو دوبارہ نہیں بنتا، یہ بہت مشکل کام ہے، تو لیکن نہیں، الحمدللہ ہم نے لوگوں کی باتوں کو فوکس نہیں کیا، کیونکہ ہمیں پتہ تھا ابھی بچے چھوٹے ہیں، اگر ہم اب اسٹیپ اٹھائیں گے نا تو کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے، کیونکہ پھر جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں ان کے اخراجات اسی طرح بڑھ جاتے ہیں، اس لیے پھر ہم نے اسٹیپ لیا کہ چلیں ابھی بچے چھوٹے ہیں تو ابھی اگر ہم نے اپنی جگہ بڑی کرنی ہے، کھلی کرنی ہے، تو پھر ابھی ہم اس کے لیے نا محنت کرتے ہیں۔ الحمدللہ پھر ہم نے محنت کی اور اللہ تعالیٰ نے ہمارا ساتھ دیا، اور ہم نے محنت کر کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا پھل دیا، اور ہم نے سب سے پہلے پھر جگہ لی 5 مرلے، اور پھر اس کو خود بنایا، خود کنسٹرکشن کی نا اس کے اوپر، تو الحمدللہ اسی سال ہم اس گھر میں شفٹ ہوئے ہیں۔ ابھی ہمارے گھر میں نا ٹائلز کا اور ووڈ کا کام پڑا ہوا ہے، لیکن ہم نے کہا کہ ہم گھر کے اندر چل جاتے ہیں، پھر اس کے بعد میں خود ہی آہستہ آہستہ بیٹھ کے کام کرواتے رہیں گے۔ تو سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ تھا کہ ہم اپنے گھر میں شفٹ ہو جائیں تاکہ ہمارا رینٹ جو ہے نا وہ بچنا سٹارٹ ہو جائے، تو اسی کو اگر انسان یوز میں لے آئے تو کتنے کام آ سکتا ہے نا۔ اس سے آپ کو یہ موٹیویشن ملتی ہے کہ آپ نے اگر کوئی بھی گول یا پھر ٹارگٹ اچیو کرنا ہے نا لائف میں، تو آپ لوگوں کی باتوں کی بالکل ٹینشن نہ لے، آپ ایک کان سے سنیں اور دوسرے سے نکال دیں، کیونکہ لوگوں کا کام ہی نا باتیں کرنا ہوتا ہے، وہ صرف گوسپس کرتے ہیں بس۔ انہوں نے آپ کو گول اچیو کرنے میں آپ کی ہیلپ نہیں کرنی بالکل بھی، بلکہ الٹا آپ کی موٹیویشن کو نا انہوں نے کم کرنا ہے کہ یہ اچیو نہ کر سکیں۔
اس لیے آپ کے جو بھی گولز ہیں نا، آپ نے انڈیپینڈنٹ ہونا ہے یا اپنا بزنس سٹارٹ کرنا ہے یا جاب کرنی ہے یا پھر گھر بنانا ہے، اس کو آپ خود اچیو کریں اور اپنے ٹارگٹ خود سیٹ کریں کہ میں نے یہ انشاءاللہ اسی سال یا 1-2 سال کے اندر اپنا یہ ٹارگٹ کمپلیٹ کرنا ہے۔ اور ساتھ میں 5 وقت کی نماز لازمی پڑھیں، اور اگر اللہ نے چاہا نا اور وہ آپ کے لیے بہتر ہوا تو وہ لازمی آپ اچیو کر لیں گے انشاءاللہ۔ امید ہے کہ آپ میری باتوں سے موٹیویٹ ہوئے ہوں گے، آپ کو موٹیویشن ملی ہوگی۔ تو یہاں پہ میں نے دیکھے اپنے سارے کام کمپلیٹ کر لیے تھے۔ صبح اٹھ کے میں سب سے پہلے ناشتہ وغیرہ ریڈی کرتی ہوں، پھر ناشتہ کر کے پھر جب ہسبینڈ کام پہ چلے جاتے ہیں اس کے بعد میں پھر برتن وغیرہ واش کر لیتی ہوں۔ اور جیسا کہ آج سنڈے تھا تو سیٹرڈے کو واشنگ لگائی ہوئی تھی، تو پھر کپڑے وغیرہ سمیٹنے والے تھے، آئرن کرنے والے تھے، وہ سارے کام کمپلیٹ کیے۔ چلے ملتے ہیں اب نیکسٹ ولاگ میں، دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔